अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम नवम जमात का 7वां सबक जिसका उन्वान है साइंस और टेक्नोलॉजी का मुताला करेंगे। आज़ादी के बाद भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए हैं, हम इसके मुतालिक इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के अहम शोबों और इदारों की खदमात का भी मुताला करेंगे। अब हम देखेंगे जौहरी तवानाई कमीशन। आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को साइंसी नुक्ते नज़र से मुल्क की तरक्की मकसूद थी, इसलिए 10 अगस्त सन 1948 को जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया गया। डॉक्टर होमी बाबा को इस कमीशन का पहला सदर मुकर्रर किया गया। जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करना, अनाज की पैदावार में इजाफा करना, अनाज को महफूज रखने की तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी दरियाफ्त करना, नैनो टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना। 1956 में भारत का पहला जौहरी रिएक्टर अप्सरा बनाया गया। 1969 में मुंबई के करीब तारापुर में जौहरी तवानाई से बिजली बनाने के लिए जौहरी तवानाई मरकज़ कायम किया गया। बिजली की तैयारी में थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए तमिलनाडु के कल्पकम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। जौहरी बिजली की तरक्की में रिएक्टर का किरदार निहायत अहम होता है। जौहरी तवानाई के लिए ज़रूरी हेवी वाटर के कारखाने वडोदरा, तालचेर, तोतीकोरिन, कोटा इन मकामात पर बनाए गए। एटमी रिएक्टरों के लिए दरकार हेवी वाटर के अंदरूनी मुल्क बड़े पैमाने पर पैदावार और तहकीक के लिए हेवी वाटर प्रोजेक्ट नामी इदारा कायम किया गया। आगे चलकर यही इदारा हेवी वाटर बोर्ड में तब्दील हो गया। अगला है कुतबी एटमी रिएक्टर। सन 1958 में तुरभे के मकाम पर मुकम्मल भारतीय साख का कुतबी एटमी रिएक्टर शुरू किया गया। यूरेनियम धातु का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ये रिएक्टर मुफीद साबित होता है। इस मरकज़ में शुआओं से चलने वाली तकरीबन 350 चीज़ें तैयार की जाती है, जिनका इस्तेमाल सनत व हरफत, ज़राअत और तिब व सेहत के शोबों में किया जाता है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सन 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी गई। जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करना इसका अहम मकसद था। महफूज, किफ़ायती और माहौलियाती नुक्ते नज़र से कारआमद बिजली तैयार करने की टेक्नोलॉजी का फ़रोग देना, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुल्क को खुद कफील बनाना, ये इस कंपनी के अहम मकासद है। एटमी जाँच। पोखरण की पहली एटमी जाँच भारत को खुद कफील बनाने और अमन कायम रखने के लिए 18 मई सन 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला जौहरी तजुर्बा किया गया। चीन की एटमी ताकत और इसकी मदद से खुद को एटमी ताकत बनाने की पाकिस्तान की कोशिश की वजह से भारत को एटमी ताकत वाला मुल्क बनना ज़रूरी था। डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रामन्ना की मेहनत और वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के फैसले की वजह से जौहरी तजुर्बा किया गया। इस जौहरी तजुर्बे के बाद अमेरिका ने भारत को खिलाई तहकीक और मिसाइल टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया। उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने एटमी धमाके की जांच का फैसला किया और इंसानी आबादी से दूर पोखरण का एक ऐसा इलाका मुंतखब किया जहां आसपास आबी ज़ख़ीरा मौजूद नहीं था। दूसरी एटमी जांच। भारत ने अपनी एटमी ताकत साबित करने के लिए 11 मई 1998 को पोखरण ही में दूसरी एटमी जांच की। एक ही दिन में 3 जौहरी तजुर्बात किए गए, जिसमें एक हाइड्रोजन बम का तजुर्बा था। तजुर्बे के बाद भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि भारत की जानिब से एटम बम का इस्तेमाल की पहल नहीं की जाएगी। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत पर फ़ौरन माशी पाबंदियाँ आयद कर दी। मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की। पृथ्वी। 1988 में पृथ्वी और 1989 में अग्नि मिसाइल की कामयाब जांच अमल में आई। इस मिसाइल दागने के तजुर्बे से सारी दुनिया को भारत की जौहरी तरक्की का अंदाज़ा हो गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IGMDP के ज़ेरे एहतमाम मिसाइल तरक्की का ये प्रोग्राम शुरू किया गया। दफ़ाई तहकीकात व तरक्याती इदारा DRDO ने मिसाइल बनाने की इब्तिदा की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की निगरानी में ये तमाम मराहिल कामयाबी के साथ तय हुए। डॉक्टर कलाम को मिसाइल प्रोग्राम के बानी और मिसाइल मैन के अलकाब से याद किया जाता है। पृथ्वी 1988 में तजुर्बा किया गया। पृथ्वी 1
زمین سے زمین پر حملہ کرنے والا میزائل بری فوج، پرتھوی 2 ہوائی فوج اور پرتھوی 3 بحری فوج کو سونپے گئے۔ پرتھوی میزائل کی طاقت 500 سے 1000 کلو ایٹمی اسلحہ لے کر اڑنے کی تھی۔ 150 سے 300 کلومیٹر تک کا نشانہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگنی، چین اور پاکستان کو بھارت کے میزائلوں کی طاقت کا اندازہ ہو، نیز بھارت کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگنی 1 کی جانچ عمل میں آئی۔ اس میزائل کی 700 کلومیٹر دور تک نشانہ لگانے کی طاقت تھی۔ آگے چل کر اگنی 2 اور اگنی 3 بھی تیار کیے گئے۔ آکاش ناگ میزائل، زمین سے آسمان میں حملہ کرنے کے لیے 1990 میں آکاش میزائل بنایا گیا۔ 30 کلومیٹر دوری تک نشانہ اور 720 کلو تک اسلحہ آواز سے زیادہ تیز رفتاری سے لے جانے کی اس کی صلاحیت ہے۔ دشمنوں کے فوجی ٹینک تباہ کرنے کے لیے ناگ نامی میزائل تیار کیا گیا۔ میزائل سازی کی وجہ سے بھارت فوجی اعتبار سے محفوظ ہو گیا ہے۔ خلائی تحقیق، کیرلا کے تھمبا علاقے میں واقع تھمبا ایکویٹوریل لانچ سینٹر سے انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ نامی ادارے نے بھارت کا پہلا خلائی تحقیقی راکٹ 1961 میں کامیابی سے داغا۔ 1969 میں تھمبا سے دیسی بناوٹ کے روہنی 75 نامی راکٹ کو کامیابی سے داغا گیا۔ اگلے دور میں سوویت یونین کی مدد سے 1975 میں بھارت کے ذریعے آریہ بھٹ نامی سیٹلائٹ کامیاب طریقے سے داغا گیا۔ اس کامیابی کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت میں خلا میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹ بنائے جا سکتے ہیں۔ زمین سے سیٹلائٹ کو پیغام پہنچانا، سیٹلائٹ سے آئے ہوئے طریقہ کار کا زمین پر کامیابی سے نفاذ کرنا، سیٹلائٹ سے آنے والے پیغام کا تجزیہ کرنا، ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کرنا وغیرہ امور بھارت میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یہ اعتماد بھارتی سائنسدانوں میں پیدا ہوا ہے۔ اسرو، خلائی تحقیق کے بنیادی پروگراموں اور راکٹوں سے متعلق کامیاب سرگرمیوں کے بعد مزید خلائی تحقیق کے لیے 15 اگست سن 1969 کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ادارے کا صدر دفتر بنگلور میں ہے۔ خلا میں مصنوعی سیارے بھیجنے کے لیے اس ادارے نے آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں خلائی اسٹیشن قائم کیا۔ بھاسکر 1، بھارت نے زمین کے مختلف حصوں کے باریک بینی سے مشاہدہ کے لیے 1989 میں اسرو کے ذریعے تیار کردہ بھاسکر 1 نامی ریموٹ کنٹرول سیٹلائٹ روس سے داغا۔ اس سیٹلائٹ کا مقصد زمین کی سطح کا مشاہدہ کرنا، ملک میں پانی کے ذخائر دریافت کرنا، معدنی دولت کا پتہ لگانا، موسمیات کا اندازہ لگانا۔ سیٹلائٹ سے اتاری ہوئی زمین کے اندرونی حصے، ماحولیات اور جنگلات سے متعلق تصاویر بہت اہم تھی۔ بحریات کے لیے مفید روس سے داغا گیا یہ سیٹلائٹ تھا۔ بھاسکر 2 1981 میں سوویت یونین روس سے داغا گیا۔ ایپل، مکمل طور سے بھارت میں بنایا گیا اسرو کا پہلا مواصلاتی سیارہ 19 جون سن 1981 میں فرینچ گیانا سے داغا گیا، جس کا مقصد تھا ہنگامی حالت میں پیغام رسانی کرنا۔ تعلیمی میدان میں اس کی وجہ سے کافی مدد ملی۔ انسیٹ، انڈین نیشنل سیٹلائٹ، اگست سن 1983 میں انسیٹ 1B نامی مصنوعی سیارے کو کامیابی سے خلا میں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے بھارت کے ٹیلی ویژن، ٹیلی کمیونیکیشن، آکاش وانی، موسمیات اور خلائی میدان میں انقلاب برپا ہوا۔ 207 آکاش وانی مراکز کو مربوط کیا گیا۔ سمندری جہاز، ہوائی جہاز کے حادثات سے مسافروں کی تلاش اور بچاؤ، موسم کی پیشن گوئی، طوفان کی آمد کا پتہ لگانا اور دوبارہ معائنہ کرنا، ٹیلی میڈیسن اور تعلیمی اداروں کا فائدہ، دشوار گزار اور دیہی علاقوں میں طبی خدمات اور علاج معالجہ، طبی خدمات کے مراکز کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی ویژن، آکاش وانی اور موسمیات کا اندازہ لگانے میں اس سیٹلائٹ نے انقلاب برپا کیا۔ تکنیکی ترقی، مغربی بنگال میں چترنجن میں ریلوے انجن تیار کرنے کا کارخانہ تعمیر کیا گیا۔ بھاپ، ڈیزل اور بجلی سے چلنے والے انجن بنائے جانے لگے۔ وارانسی میں پہلا ڈیزل انجن بنایا گیا۔ یہاں تیار کیے گئے ڈیزل انجن سری لنکا، بنگلہ دیش، تنزانیہ اور ویتنام کو برآمد کیے گئے۔ سن 1984 میں دلی میں سب سے پہلے کمپیوٹرائزڈ
ریزرویشن کا نظام شروع کیا گیا۔ 1984 ہی میں بھارت میں پہلی میٹرو ریل کا آغاز ہوا۔ ٹیلی مواصلات خدمات، ٹائپ شدہ پیغام فوری طور پر پہنچانے کے لیے 1963 میں ٹیلی مواصلات یا ٹیلیکس کی خدمات شروع ہوئی۔ سن 1969 میں پہلی مرتبہ دلی سے دیوناگری رسم الخط میں ٹیلیکس کی خدمات شروع کی گئی۔ 1990 میں انٹرنیٹ کے آغاز کے بعد اس خدمت کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر 1967 میں احمد آباد کے قریب جودھپور ٹیکرا میں مصنوعی سیارے کی مدد سے اندرون ملک پیغام رسانی کا زمینی مرکز شروع کیا گیا۔ اس کا مقصد تھا کہ سیٹلائٹ کی مدد سے پیغام رسانی ہو۔ اس مرکز کے قیام کی وجہ سے بھارتی سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کو زمینی مراکز قائم کرنے اور اس کے طریقہ کار کی تربیت حاصل ہونے لگی۔ 1970 میں پونا کے قریب آروی میں اندرون ملک پیغام رسانی خدمات کے لیے مراکز قائم کیا گیا۔ پن کوڈ 15 اگست سن 1972 سے بھارتی محکمہ ڈاک و تار نے 6 عددی پوسٹل انڈیکس کوڈ یعنی پن کوڈ کا طریقہ رائج کیا۔ ڈاک کی تقسیم کو فعال بنانا اس کا مقصد تھا۔ اس طریقہ کار کے تحت ملک کو 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 6 میں سے پہلے عدد مخصوص علاقہ ظاہر کرتا ہے، دوسرا عدد ذیلی علاقہ، تیسرا عدد ذیلی علاقے کا ضلع ظاہر کرتا ہے۔ باقی 3 اعداد کے ذریعے علاقائی طور پر تقسیم کرنے والے ڈاک گھر کی معلومات ملتی ہے۔ مہاراشٹر کے لیے پہلے 2 ہندسے 40، 41، 42، 43 اور 44 ہے۔ 1986 میں تیزی سے ڈاک پہنچانے کے لیے اسپیڈ پوسٹ خدمت شروع کی گئی۔ ISD 1972 میں ممبئی میں اوورسیز کمیونیکیشن سروس قائم کی گئی۔ 1986 میں ممبئی اور لندن ان 2 شہروں کے درمیان براہ راست فون کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے لیے ISD خدمت شروع کی گئی۔ ٹیلی فون کے ساتھ ٹیلیکس، ٹیلی پرنٹر، ریڈیائی تصاویر وغیرہ کی خدمات شروع کی گئی۔ VSNL کا قیام، ودیش سنچار نگم لمیٹڈ VSNL کمپنی نے 1990 میں انٹرنیٹ کی خدمات شروع کی۔ اس شعبے میں سامپنترواد کی خدمات قابل ذکر ہے۔ مہانگر ٹیلی فون نگم لمیٹڈ MTNL عوامی شعبے کی کمپنی بڑے شہروں میں پیغام رسانی کے لیے قائم کی گئی ہے۔ موبائل گشتی صوتی آلہ، 22 اگست سن 1994 کو بھارت میں موبائل فون کی خدمات کا آغاز ہوا۔ پہلے بہت مہنگی تھی یہ چیزیں، لیکن بعد میں یہ خدمات سستی ہو گئی۔ پہلے کے زمانے میں موبائل فون کی قیمت تقریباً 45,000 روپے اور فی منٹ کال 17 روپے ہوا کرتی تھی۔ 1999 میں کئی پرائیویٹ کمپنیاں اس میدان میں کود پڑی اور یہ خدمات سستی ہونے لگی۔ بھارت سنچار نگم لمیٹڈ BSNL 2000 میں محکمہ مواصلات ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ کے اثر نو تشکیل کی گئی۔ حتمی فیصلے لینے کے اختیار محکمہ مواصلات کو دیے گئے۔ گاہکوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے بھارت سنچار نگم لمیٹڈ BSNL قائم کی گئی۔ فون، انٹرنیٹ، سیلولر فون کی خدمات شروع کی گئی۔ آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن، سن 1956 میں آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن، معدنی تیل اور قدرتی گیس کمیشن قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد معدنی تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کی تلاش اور ان کی پیداوار بڑھانا تھا۔ آسام کے دگبوئی اور گجرات کے انکلیشور میں معدنی تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا۔ گجرات کے خلیج خمبایت میں معدنی تیل اور قدرتی گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا۔ بامبے ہائی کے علاقے میں 8,500 سے زائد تیل کے کنویں اور قدرتی گیس کے 33 کنویں کھودے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت میں معدنی تیل کی پیداوار میں اس علاقے کا 38% پہنچ گیا۔ ملک کے معدنی تیل کی کل پیداوار کا 14% حصہ اسی علاقے سے پورا ہوتا ہے۔ ریلوے اور ٹیکنالوجی، جدید بھارت کی تاریخ میں ریلوے کے ذریعے اختیار کی گئی ٹیکنالوجی کا حصہ نہایت اہم ہے۔ ریلوے میں نشستوں کے ریزرویشن کے نظام کی فعال غلطیوں سے پاک اور منظم طور پر کام کے لیے 1984 میں دلی میں سب سے پہلے کمپیوٹرائزڈ ریزرویشن کا نظام شروع کیا گیا۔
इसी साल कोलकाता में मेट्रो रेल का आगाज़ हुआ। इस तरह भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुसलसल तरक्की की है, नित नई तहकीकात की है। भारत 21वीं सदी का एक अहम मुल्क माना जाता है। भारत ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए दुनिया में अमन फैलाने का काम किया है। 21वीं सदी में यह मज़ीद तरक्की के मंसूबे बना रहा है। बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का सबक यहाँ बेहतर तरीके से समझा होगा। घर में रहिए, सेफ रहिए, अपनी हिफाजत खुद कीजिए, पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो दीजिए, लिखने का काम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से किया कीजिए।